قتلوں کو کرے گا کون؟ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی جتھا، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی مسلک، یہ کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ تینوں قتل کی اجازت اسلامی حکومت اور اسلامی شریعت دے گی تب یہ قتل ہوگی۔ اپنے طور پر میں کسی مرتد کو قتل نہیں کر سکتا، اپنے طور پر میں کسی زانی کو سنسار نہیں کر سکتا، اپنے طور پر میں کسی کو بدلے میں قتل نہیں کر سکتا اگرچہ اس نے میرا باپ کیوں نہ قتل کیا۔ یہ دھیان سے سننا، ہمارے یہاں کلچر کیا ہے کہ کسی نے انسانی جان کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا، اس کے ورثات پہ فرض سمجھ لیا جاتا ہے کہ بدلے میں ہم نے اس بندے کو قتل کرنا ہے یا اس کے متعلقین میں سے کسی کو قتل کرنا ہے۔ اس نے قتل کیا ہے، یہ اس کا جرم ہے، اس کو اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے بدلے میں بغیر اسلامی حکومت کے اور بغیر اسلامی عدالت کے قتل کرتے ہیں تو پھر جس جرم کا وہ مرتکب ہوا آپ بھی اسی جرم کے مرتکب ہیں۔ جو سزا قیامت کے دن کسے ملے گی وہی سزا قیامت کے دن اس دوسرے قتل کرنے والے کو بھی ملے گی۔ یہ تینوں قسم کے قتل کرنے اسلامی شریعت اور اسلامی عدالت کے لیے جائز ہے، کسی بندے کے لیے جائز نہیں، کسی فرقے کے لیے جائز نہیں، کسی گروہ کے لیے جائز نہیں، کسی جتھے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے طور پر کسی پہ مرتد ہونے کا فتویٰ لگا لے اور اس کے قتل کا حکم دے دے، وہ اپنے طور پر کسی کے خلاف زنا کا پروپیگنڈا چلا کے اسے قتل کر دے اور اپنے طور پر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا، یہ بھی جائز نہیں، بھلے اس نے اس کا باپ قتل کیا ہو، بھلے اس نے اس کا بھائی قتل کیا ہو۔ تو یہ تین قسم کے قتل جائز ہیں، لیکن اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے، کسی مسلک کو، کسی گروہ کو، کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر قتل کرے۔ ہمارے ہاں بے اعتدالی کیا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور پھر بات قتل تک آ جاتی ہے۔ لوگ لوگوں کی جان لے لیتے ہیں گستاخی کے فتوے لگا کے، مرتد ہونے کے فتوے لگا کے، کسی پہ کوئی فتویٰ، کسی پہ کوئی فتویٰ۔ تو یاد رکھنا، جتنا مرضی کوئی فتویٰ دے، جب تک اسلامی حکومت کسی کے قتل کا حکم نہ دے اور مسلمان قاضی قتل کا فیصلہ نہ کرے، کسی کو قتل کا اختیار بالکل نہیں ہے۔